شروع کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، آپ کی موجودگی کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان فتح دی ہے انڈیا کے خلاف، انڈیا کی جارحیت کے خلاف۔ ہم امن پسند ملک تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن انڈیا یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ اس خطے کا نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل ہے، یا انڈیا اس خطے کا اسرائیل ہے، اور وہ یہاں پر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرا رہا تھا، اپنی جو ہے وہ جو دہشت گردی ہے اس کو، جو اسرائیل کی دہشت گردی ہے اس خطے میں، انڈیا اسرائیل کی مدد سے اس خطے میں انڈیا کی دہشت گردی کو اسٹیٹ کی پیٹرنیج دے کے یہاں پر اس کو رائج اور نافذ کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اس کے راستے میں واحد رکاوٹ تھی، ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ اس کا کسی غلط فہمی میں آ کر اس بات کا اندازہ لگانا کہ پاکستان کو سرنگو کیا جا سکتا ہے، پاکستانی قوم کو، پاکستانی فوج کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے، اس نے یہ ایڈونچرزم کیا۔ پہلے یہ بلگام کے حملے خود کرائے، پاکستان نے پہلگام کے حملے خود کرائے، اس نے پاکستان کے وزیر اعظم نے کھلی آفر کی کہ بھائی کوئی تھرڈ پارٹی سے اس کی انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں، ہم تمام تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں جواب دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیان دے دیا کہ ہم پانی روکیں گے، اس کے بعد یہاں پر ڈرون بھیجے، یہاں پر میزائل بھیجے، یہاں پر جہاز بھیجے، یہاں پر اور تمام ریاستی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی مسلح افواج کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی فضائیہ کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بحریہ کو، حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم، آرمی چیف اور تمام اداروں کے سربراہان اور تمام قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ سب نے مل کر، فوج نے انڈیا کے ٹھکانوں کو تباہ کیا، ایئر فورس نے انڈیا کے جہاز گرائے، پاکستانی قوم نے متحد ہو کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہاں ہمارے اختلافات ڈومیسٹکلی ہو سکتے ہیں اور رہیں گے بھی، ہمارے سیاسی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارے مسلک کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے زبان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہماری حکومت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن when it comes to Pakistan, when it comes to the survival of Pakistan, when it comes to show the entire world that we are a nation, a united nation or not, we have proven, the Pakistani Qawm, the nation of Pakistan, each and every soul who lives here in Pakistan has proven to the world that yes, we are one nation. ہم متحد ہیں، ہم مضبوط ہیں اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ میں اس عظیم الشان مظاہرے پر، عظیم الشان جیسچر پر، عظیم الشان کارکردگی پر ایک ایک پاکستانی بچے کو، ایک ایک پاکستانی فوج کے سپاہیوں کو، میں حکومت کے تمام اراکین کو، وزیر اعظم پاکستان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو یکجہتی ہماری اس کرائسس کے وقت میں یہ جو ڈومیسٹک یکجہتی بنی ہے، یہ اس کرائسس کے بعد بھی اسی طریقے سے قائم رہے۔ اس کا یہ مطلب کہیں سے نہیں ہے ہم اپنے اختلافات بلا دیں، ہم اپنے اختلافات رکھیں، ہم اپنے تنازعات رکھیں، ہم اپنی نظریات کی اختلافات رکھیں، اپوزیشن، حکومت اپنے نظریات، اپنے اختلافات رکھیں، لیکن کوئی تو گراؤنڈ ہونا چاہیے نا جہاں پر کچھ تو چند باتیں ہوں گی نا، جو حکومت بھی ایک بات کہہ رہی ہوگی، اپوزیشن بھی وہی بات کہہ رہی ہوگی، ایک زبان والا بھی وہ بات کہہ رہا ہوگا، دوسری زبان والا بھی وہ بات، کوئی تو چار باتیں ہوں گی جس پہ پوری قوم متفق ہوگی۔ ان چار باتوں پہ ہمیں یکجا ہو جانا چاہیے تاکہ اب دشمن کو کبھی بھی یہ میسج نہ جائے کہ یہ قوم آپس میں منتشر ہے، یلغار کرو، فوج اندرونی مسائل میں پھنس جائے گی، ہم پاکستان کو جیسے چاہیں گے سبق سکھا دیں گے۔ میں نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ ایڈونچرزم کر کے ہمیں متحد کر دیا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، آج سے 20 دن پہلے کا پاکستان کچھ اور تھا، آج کا پاکستان جو ہے وہ بالکل مختلف پاکستان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اندرونی طور پر، بیرونی طور پر آج کا پاکستان جو ہے یہی پاکستان رہے،
یہی فیوچر کا بھی پاکستان رہے, یہی ہر آئندہ آنے والے وقتوں کا بھی پاکستان رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو چیلنجز میں, کرائسس میں اچھا پرفارم کرتے ہیں. ہم پر پتہ نہیں کیوں ہمارا ڈی این اے ہے کہ ہم پر جب آسانی کا وقت ہوتا ہے اور جب ہم پر اچھا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری پرفارمنس جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. جب ہم پر جو ہے وہ کرائسس آ جاتا ہے, ہمارے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوا, ہم نیوکلیر پاور بن گئے, ہم دنیا کی نیوکلیر پاور بن گئے. آج میں بینگ اے وفاقی وزیر صحت, ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے, پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم 90% اپنا را مٹیریل جو دواؤں کا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, وہ دوسری جگہوں سے, دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں, اور اس را مٹیریل میں کا ایک بڑا حصہ بھارت سے بھی آ رہا تھا. تو اب تو ہم نہیں لیں گے ان سے, ہماری لڑائی ہو گئی ہے, ہم ان سے نہیں لیں گے یہ را مٹیریل, ان سے نہیں خریدیں گے. تو ہم کیا کریں گے, ہم اپنا را مٹیریل بنائیں گے, ہم اپنی انڈیجنس را مٹیریل بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اپنی دوا خود بنائیں گے اور ود ان نو ٹائم بنائیں گے. اسی حوالے سے یہ جو آپ پیچھے منظر دیکھ رہے ہیں, 2 دنوں سے WHO اور یونیسیف کے تعاون سے پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز کا یہاں پر صرف اس والی بات پہ اجتماع تھا کہ کیا وہ کام کریں کہ ہم لوکل ویکسین پروڈیوس کریں اور لوکل میڈیسنز اور لوکل ہم جو ہے وہ را مٹیریل پروڈیوس کریں. اس حوالے سے الحمدللہ ایک بہت اچھی 2 دن کی کانفرنس ہوئی ہے. میں پاکستان کے لوگوں کو ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی when it comes to health facilities, اس کرائسس کی وجہ سے کوئی کسی کو انشاءاللہ تعالی پرابلم نہیں ہوگی, بلکہ ہم اس کرائسس میں جو کام پہلے نہیں بھی ہو رہے تھے اچھے وقتوں میں, وہ کام بھی انشاءاللہ تعالی اس وقت میں ہوں گے. بہت شکریہ. جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے, خواہ وہ ویکسین کی ہو, ادویات کی ہو, جو دیگر آلات میڈیکل میں استعمال ہوتے ہیں, اس میں بہت زیادہ خطرانیں لگتی ہے. سرٹیفکیشن میں مختلف جو ادارے ہیں یا قانونی پیچیدگیاں ہیں, اس کو کیسے دور کریں گے؟ ہم اس کو بہت زیادہ, ایک تو نمبر ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں ڈریپ کے تمام فنکشنز کو. آپ کو میں 2 فنکشن ہیں ڈریپ کے. ایک ڈریپ وہ ادارہ ہے جو کہ آپ کی دواؤں کے اور میڈیکل اکوپمنٹ کی پرمیشن دیتا ہے, رائٹ. اس کے بغیر آپ نہ کوئی ایک کی لا سکتے ہیں اور نہ کوئی ایک گولی لا سکتے ہیں, گولی دوا والی. تو وہ جو ہے وہ آپ وہاں پر انٹریکشن تھا کہ آپ فائل لے کر جائیں, بندوں سے ملیں, افسروں سے ملیں. انشاءاللہ تعالی آلریڈی بہت بڑا کام ہو گیا ہے یہ 2 مہینوں میں. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے کہ ہم ڈریپ جو ہے وہ فلی ڈیجیٹائز ہو گئی ہے, فلی کمپیوٹرائز ہو گئی ہے, اور ہم بہت سارے مرحلوں میں ہم ہیومن انٹریکشن ختم کر رہے ہیں. افسروں سے جو کلائنٹ ہے اس کا فزیکل انٹریکشن ختم کر رہے ہیں. پورٹل پہ جائیں, اپنی ریکوائرمنٹ, آپ کو ریکوائرمنٹ وہاں پہ لکھی بھی ہوگی, وہ ریکوائرمنٹ فلفل کریں, آپ کو کسی سے ملے بغیر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ آلریڈی یہ کوئی خواب نہیں ہے, یہ آلریڈی جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس کی یہ ان ایکشن ہے, اور اس کی کمپلیشن انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھو ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ شہر میں آپ دیکھو نا, ایک ہی ہارٹ کے فرض کرو کہ 10 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, مثال دے رہا ہوں, آپ ان میں سے دیکھو گے 2 کے پاس جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور 8 کے پاس جو ہے وہ کوئی بندے نہیں ہیں وہ سارے ہارٹ کا علاج کرنے والے. یہ لوگوں کی چوائس آتی ہے, وہ کسی کا اعتبار آ جاتا ہے کسی کے, بھائی یا فلاں بندے کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہوئی ہے, اس کے پاس جو ہے کیسز اچھے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ایسا نہیں, بٹ ایسا نہیں کہ وہ 8 لوگوں کو کچھ نہیں آتا, ایسا نہیں. اسی طرح سے when it comes to health facilities, کچھ لوگ لندن جاتے ہیں لوگ کہ بھائی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ اس چیز کا علاج اچھا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے جب وہ جس مرض میں وہ جا رہے ہیں اس کے ڈاکٹر اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا, لیکن چونکہ لوگوں کی اپنی جان بہت قیمتی ہے, ان کی چوائس ہے کہ وہ جائیں. اگر وہ چوائس بند ہوتی ہے, آپ دیکھیں پاکستان وہ کام شروع ہو چکا ہوگا اور ہو جائے گا سارا کا. تو اس میں ایسا کوئی کرائسس نہیں ہے. یہ جب when it comes to health facilities, یہ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے. ان کا علاج ہو رہا ہے. آرمی چیف, ہم لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا, پھر اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے خود ان کی ذمہ داری لے لی. تو جو بھی ضروریات اور فیسیلیٹیز
ان کو چاہیے ہوں گی وہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ فلفل کریں گے. اور اگر کہیں پر ہماری کوئی کمی رہ گئی ہوگی نا, ہم اس کو, میں تو کہہ رہا ہوں نا بھائی کرائسس میں ہم اچھا پرفارم کرتے ہیں, تو جب کرائسس آ گیا ہے یہ والا کہ بھائی ہمیں کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ہمیں ہماری ڈیفیشنسی آ رہی ہے, ہم اس کو امپروو کر لیں گے, ایسا کیا مسئلہ ہے. میں پاکستان کا وفاقی وزیر ہوں, پورا پاکستان میرا ہے, پورے پاکستان کی ذمہ داری, پانی دو, پورے پاکستان کی ذمہ داری میری. اور یقیناً کراچی میرا شہر ہے, جیسا میں کہتا ہوں پورا پاکستان میرا گھر ہے, کراچی میرا بیڈ روم ہے, سونا میں نے یہیں آ کے. تو ایز سچ تو وفاق کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز میں سارا کچھ ڈیوالو ہو گیا ہے, بہت زیادہ کچھ کرنے کو نہیں ہے, لیکن میں ابھی اس کو کہنا نہیں چاہتا کہ کہہ کر پھر وہ چیزیں, پھر وہ اس کی نیگیٹو فورسز کام کرنا شروع کر دیں گی. مجھے مہینہ 2 مہینہ دیں, آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں نظر آئیں گی اس حوالے. دیکھیں انڈیا کے پاس پانی بند کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی تو بات بہت آگے چلی گئی ہے. یہ پانی وانی والی بات پہ ہمیں تو اس کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا, یہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے انڈیا کی کہ انڈیا جو پانی بند کرے. ابھی تو کشمیر کی بات کریں, انڈیا ڈونلڈ ٹرمپ سے جس سے انہوں نے ریکویسٹ کر کے, امریکی صدر سے ریکویسٹ کر کے جنگ, ہم نے نہیں ریکویسٹ کی ہے, یہ تو بھائی سی این این نے رپورٹ کر دی نا یہ بات کہ کون گیا ہے امریکہ کے پاس. نک رابرٹسن نے رپورٹ کر دی نا یہ بات کہ بھائی کون گیا, ہم تو نہیں کہہ رہے, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ کون گیا جنگ رکوانے کے لیے. ہم پر تو آپ نے جنگ مسلط کی, ہم نے جنگ شروع کر دی, آپ نے ہم پر حملے کیے, ہم نے آپ کو ایسا ریٹیلیٹ کیا کہ آپ کو لگ پتہ گیا. تو اس کے بعد آپ انڈیا بھاگا ہے امریکہ کے پاس کہ مائی باپ ہماری جو ہے وہ جنگ بندی, پاکستان غصے میں آ گیا, اس کو روکو, ٹھیک ہے. تو اب جب انڈیا نے جب بھی پہلی دفعہ کال آئی ہوگی نا پاکستان کے بعد جنگ روکنے کی, تو ہم نے کیا ویسے کال آ گئی ہم نے سوئچ بند کر دیا, آف کر دیا, نہیں بھی کوئی بات ہوئی ہوگی نا. ڈیفینیٹلی میں اس کا پریویو نہیں ہوں, لیکن کامن سینس کی بات ہے, کوئی بات ہوئی ہوگی نا, اور وہ بات کیا ہوئی ہوگی, وہ بات کشمیر کی ہوئی ہوگی, اور ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے امریکن صدر نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو دوسرا ٹویٹ کیا ہے اس میں اس نے کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا ہے. میں آپ کے سامنے اپنی کوئی بات تو نہیں کہہ رہا نا, میں تو وہ بات ہے جو رپورٹ ہوئی وہ بات کہہ رہا ہوں نا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے خود بخود کشمیر کا ذکر کر دیا, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ پاکستان کا سب سے پہلا مطالبہ ہی یہی ہے کہ بھائی ہم اس 2019 کے انڈیا کے قدم کو نہیں مانتے, اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے جب تک حل نہیں ہوگا اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. انڈیا ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر, مائنورٹیز کے اوپر. تو یہ پانی والی بات اب ہمیں کرنی نہیں چاہیے, ان کی اوقات نہیں کہ پانی روکیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی, ہم کوئی, یار دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے, پوری اس دنیا کی سپر پاور مل کر, دیکھو بھائی ہم بڑے کمزور سے مسلمان ہیں, بڑا کم ایمان ہے ہمارا, کمزور ایمان ہے ہمارا, لیکن ہیں ہم مسلمان, چپ لگی ہوئی ہمارے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چپ لگی ہوئی. کبھی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, کبھی وہ ایکٹیویٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی, سوئچ آف رہتا ہے اس کا. تو جب ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر وہ میریکلز پروڈیوس کرتی ہے. آپ دیکھو کہ غزہ میں وہ جو سم ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی, وہ سم, وہ چپ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے. تو پوری دنیا مل کر, سپر پاور مل کر, پوری دنیا کی سپر پاور, اسرائیل اکیلا نہیں ہے, پوری دنیا کے سپر پاور مل کر غزہ کے نہتے بچوں کو سرنڈر نہیں کر سکے. تو یار جب غزہ کے نہتے بچوں کو تم پوری دنیا مل کر سرنڈر نہیں کر سکتے, تو تم ہم پاکستانیوں کو انڈیا نریندر مودی سرنڈر کرے گا, اس کا پانی روکے گا. ہمیں اب اتنے بھی گئے گزرے حالات, اتنے بھی ہم کمزور مسلمان نہیں ہیں. تو ہماری تو زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد, ہمارا یہ ایمان ہے. اور ہاں آج کمزور ہیں ایمان میں, جب اللہ تعالیٰ کرائسس دے گا تو پھر ایمان بھی دے دے گا, اور ہر طرح سے یہ فتح ہماری ہے. بہت شکریہ. صاحب نے آپ کو آزاد کشمیر بھیجا تھا کیونکہ وہاں زیادہ تر آرٹلری اور آمنے سامنے مقابلہ ہوا, اس میں زخمی بھی زیادہ تھے, شہادتیں بھی زیادہ ہوئی. تو کیا زیادہ جو زخمی تھے وہیں پہ علاج ہو رہا ہے یا ان کو کہیں اسلام آباد یا ادھر شفٹ کیا ہے؟ مجھے پی ایم صاحب نے وزیر اعظم صاحب نے ان کی خصوصی ہدایت پر میں
کوٹلی ڈسٹرکٹ گیا تھا, کوٹلی ڈسٹرکٹ. ہر ڈسٹرکٹ میں کشمیر کے دو تین اس طرح کی شہادتیں ہیں. کوٹلی میں 11 شہادتیں ہیں, ساری سویلین 11. میں آلموسٹ سب جگہوں پہ گیا ہوں, اور 3 وہاں پر زخمی تھے. ایک خاتون تھیں, ایک بزرگ تھے, اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا بیچارہ, بہت چھوٹا سا, کوئی 7-8 سال کا بچہ تھا, اس کے پیلٹس لگے ہوئے تھے شیل کے. تو 3 زخمی تھے وہاں پہ, اور کچھ زخمیوں کو اسلام آباد بھی لایا گیا, کچھ 7 کے قریب زخمیوں کو اسلام آباد بھی لایا گیا. تو لیکن وہ آؤٹ آف ڈینجر ہیں سارے لوگ, ان کا علاج ہو رہا ہے. پھر آرمی ہاسپٹلز میں جو ہے زیادہ تر لوگوں کا علاج ہوا ہے وہاں پہ بھی, اور جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی. تو لوگوں کے جذبات الحمدللہ, لوگ خوش ہیں. وہ وہاں پہ کچھ ایسی شہادتیں ہیں, نوجوان کی شہادت ایسی ہے کہ جو فوجیوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہا تھا جب جنگ چل رہی تھی, تو ان کی جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, ان کے ساتھ مدد کر رہا تھا. وہ وہیں پر آ کر وہ شیل گرا ہے اور وہ اس کی شہادت ہوئی ہے. تو وہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ, فوجی جوانوں کے ساتھ باقاعدہ ایک جنگ کا باقاعدہ وہ حصہ تھا سویلین ہوتے ہوئے. تو وہاں پر اس کو جو ہے وہ اس کی شہادت ہوئی ہے. تو اس سے بڑھ کر اور جذبات لوگوں کے کیا ہو سکتے ہیں. مجھے بتا رہے تھے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں لائن آف کنٹرول پہ, جو آرمی کی ہماری پرسنل سے, وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ LOC سے, لائن آف کنٹرول سے لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیں. ایک آدمی, ایک گھر نے بھی, ایک فیملی نے بھی گھر نہیں چھوڑا, اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ یہاں پر لڑیں گے. تو اس قوم کو پھر کون جو ہے وہ روک سکتا ہے یا ڈرا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.